مجھے ایک چیز بتا دیں، اب آپ کے پاس بھی موقع آ گیا ہے، اگر تو ایسا ہوتا ہے، ویسے مجھے لگتا ہے ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ بھی کہہ دیں ایبسولوٹلی ناٹ، اور آپ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، بتائیں کہ بھائی ہمارے قانون سے آپ چھیڑخانی نہیں کر سکتے۔ ہر چیز دیکھیں صدف، ایک سیکنڈ، ہر چیز فائدے کے لیے نہیں ہوتی، ہر چیز کا سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جس گرداب میں پھنس گیا ہے پاکستان، یہ سیاسی فائدہ اٹھاتے اٹھاتے یا اپنی ایکسٹینشن کے لیے یا اپنی حکومت کو دوام دینے کے لیے آپ کرتے کرتے پاکستان کو گرداب میں پھنسا چکے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہم اس طرح بیٹھے ہیں کہ ایک منصف کے پاس ایک بچے کا فیصلہ آیا اور اس کی 2 دعوے دار مائیں کھڑی تھیں اور قرآن پاک ہاتھ پہ لیے کھڑی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ منصف کے پاس پھر کوئی اور آپشن نہ رہ گی تو اس نے کہا درمیان میں سے بچے کو کاٹو، آدھا اس ماں کو دے دو آدھا اس ماں کو دے دو۔ میں تو دونوں کے قرآن پہ یقین رکھتا ہوں۔ جو حقیقی ماں تھی اس نے کہا کہ نہیں، میرا یہ بچہ نہیں ہے، یہ اسی ماں کا بچہ ہے جو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے کم از کم میرا بچہ زندہ تو رہے گا، میں زندہ تو دیکھ لوں گی۔ ہماری حالت وہ ہے کہ جو کچھ یہ کھلواڑ کیا گیا اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی سیاسی فائدہ اٹھائیں گے، ہم نے سیاسی فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے اس گرداب میں ہم بھی پھنس گئے اور ریاست کو انہوں نے پھنسا ہی دیا تھا۔ ہم تو وہاں کھڑے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ جھنڈا جلاؤ یا جھنڈا لہراؤ۔ یہ بتائیں جاوید لطیف صاحب، جو ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کیا پیشکش کرنا چاہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان جو کبھی آپ کے بڑے ساتھ ہوا کرتے تھے، جس طرح آپ لوگ جس مشکل ٹائم میں تھے، وہ یہ کہتے ہیں جی آپ لوگ پیپلز پارٹی جمہوریت کی بات نہ کریں، آپ کے پاس تو ایک دن بھی حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ ایسے میں تحریک انصاف بھی یہ کہتی ہے آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو مذاکرات میں کیا آفر کریں گے اور کیوں وہ آپ سے مذاکرات کریں گے؟ کن کی، مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی سے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اس بات کا اندیہ دے رہے ہیں، تو میں کوٹ کر رہی تھی، ریفرنس دے رہی تھی، مولانا صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو آپ کس بنیاد پر یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی بات ہوگی تو ہم سے ہوگی؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس بات کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں رانا ثناء اللہ کہ انہوں نے کیوں اور کس پیرائے میں کہا کہ پی ٹی آئی اس سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کے اداروں پہ جنہوں نے 9-10 مئی کیا اور جن کا بہیو آج بھی وہی ہے کہ اداروں کو ٹارگٹ کرنا، ریاست کو ٹارگٹ کرنا، ایک ایجنڈے پہ کام کرنا، آئین قانون کو نہ ماننا، ان سے تو بات میرے نزدیک تو مناسب نہیں ہے کرنا۔ ہاں جہاں تک سوال ہے کسی کا یہ کہنا کہ یہ تو مینڈیٹ ہی نہیں رکھتے، تو جو خیبر پختونخوا حکومت ہے کیا وہ فارم 47 کی پیداوار نہیں ہے؟ اگر وفاق میں حکومت فارم 47 کی پیداوار کوئی کہتا ہے تو خیبر پختونخوا حکومت کو کس فارم 40 کی آپ پیداوار کہیں گے، 5 کی کہیں گے یا 7 کی کہیں گے، کس طرح اس کو نام دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات جو ہوئے ہیں وہ پک اینڈ چوز ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ اس جماعت کو لانا ہے، اس کو گھر بھیجنا ہے۔ وہ تو ہر جماعت کے اندر سے پک اینڈ چوز ہوا ہے، اس کو آپ فیئر فری الیکشن کہہ لیں یا سارے کا سارا فارم 47 کی پیداوار الیکشن کہہ لیں، پھر ایک جیسا آپ کی جماعت کے بارے میں بھی آپ کی یہی رائے ہوگی؟ پھر میں سب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت، صدف ایک سیکنڈ بیٹا، اس طرح مناسب نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا، میں نے اس کا آپ کو جواب دیا ہے۔ میں یہ کہہ دیا میں نے کہ 8 فروری 2024 ہو یا 2018 کے انتخابات ہوں، 2018 کے انتخابات پہ اگر سوالیہ نشان ہے تو یقیناً 2024 کے انتخابات پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ وہاں اگر آر ٹی ایس بٹھا کے 2018 کو حکومت بنائی گئی تھی تو یہاں بالکل فارم 47 دے کے خیبر پختونخوا یا باقی جگہوں پہ بھی حکومتیں بنی ہیں پھر۔ اچھا، تو یہ جو
یہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں تو کیا ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے آپ کے نزدیک بطور پرائم منسٹر حکومت کرنے کا؟ یہ میرا خیال ہے میں آپ کو بار بار جواب دے رہا ہوں. اب اگر جواب آپ میرا نہیں سمجھ آ رہا تو پھر میں اس سے بہتر اور میرا خیال نہیں ایکسپلین کر سکتا. چلیں یہ تو آپ نے خود ہی اپنی حکومت پہ سوال اٹھا دیے، لیکن میں نے جو اس سے پہلے ڈائلاگ کی بات کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ مشیر سیاسی مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب وزیر اعظم کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بھائی جیل میں کوئی مسئلہ ہو تو اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں، کیسز پر بھی مسئلہ ہو تو اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کیسز کے فیصلے ہونے چاہیے، فیصلے تو عدالتوں نے کرنے ہیں. رانا ثناء اللہ یا حکومت اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ نہیں، جو بار بار آپ نام لے رہی ہیں یہ تو بات آپ انہی سے پوچھیں. جو میرے متعلق سوال ہے وہ آپ مجھ سے کریں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں جو کوئی بھی قیدی ہو، حوالاتی ہو، یقیناً اس کا حق ہے، اس کے حقوق ہیں. اس پہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے، اس پہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ادارے موجود ہیں، کرنی چاہیے. اچھا ایک چیز مجھے بتا دیں میاں صاحب، ایک بار پھر سے بیرون ملک ہیں، سیاست میں بھی وہ اتنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں وہ لب کشائی بھی نہیں کرتے. ہاں ہم نے یہ دیکھا جب اسمبلی میں کسی بل پر ووٹنگ ہونی ہوتی ہے تو وہ ہمیں ان کی جھلک دکھائی دے دیتی ہے، یا امریکہ گئے تھے تو ہمیں نظر آئے تھے. واپسی کب ہو رہی ہے ان کی، آپ کو آئیڈیا ہے جاوید لطیف صاحب؟ انشاءاللہ 16 تک آ جائیں گے. اسموگ کا بڑا ایشو ہے لاہور میں. مریم نواز صاحبہ تو چلیں علاج کے لیے گئی ہیں، لیکن بہت ساری تنقید ہو رہی ہے. تنقید کچھ ایسے حلقے بھی کر رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کی سپورٹر بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی وزیر کیوں گئی ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ کیوں گئی ہیں، چیف سیکریٹری کیوں گئے ہیں. سو آپ کے خیال میں اس وقت جو حالات ہیں، جس ایمرجنسی کی سچویشن ہے ایک طرح سے لاہور میں، شہری جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کریں، بیماریاں ہو رہی ہیں، ایسے میں قیادت تو چلے نواز شریف صاحب گئے ہیں، لیکن سینئر جو مینجمنٹ ہے، جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، جو وزیر ہیں، ان کا جانا آپ کو مناسب لگتا ہے اس وقت؟ واپسی کب کریں گے پھر وہ لوگ؟ دیکھیں ماحولیاتی تبدیلی دنیا کا ایشو بن گیا ہے اور یقیناً اس سے متاثر ہم بھی ہیں، ہمارے ہمسایہ ممالک بھی ہیں، اور اس پہ جس قدر کام ہو رہا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں. ایک وقت تھا جس طرح صدف بات کر رہی ہیں کہ ڈینگی آیا تھا اور اس پہ جس طرح ہماری حکومت نے کام کیا، اس وقت بھی ہمیں کام کرنے پہ بھی تانے دیے گئے، اور جو تانے دیتے تھے جب ان کی اپنی حکومت آئی تو وہی وائرس پھر آیا تو بے یار و مددگار لوگ رول رہے تھے. یہاں جو کام کرتا ہے اسی پہ تنقید ہوتی ہے، اسی پہ توقعات بھی لوگوں کو ہوتی ہیں. تو لہٰذا ہم نے جو کام کیا ہے یا کر رہے ہیں وہ یقیناً ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں، اور بہتر کرنا چاہیے. لوگوں کو تکالیف کو اگر آپ ڈریس نہیں کریں گے تو آپ منتخب کس لیے ہوتے ہیں؟ اسی لیے حکومتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کی تکالیف کو ڈریس کیا جائے.